یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے. تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو. تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے جناب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو. خدا کی قسم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جو لوگ وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر. میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی زبردست بات آپ کہی ہے. کو امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھجانا ضروری ہے. تمہاری آواز ہو، اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون بالکل یہ بل جو ہے کسی کے لیے فائدے مند نہیں ہے. مسلمانوں کو سمجھنا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے. کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو. کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو. جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بھجاؤ. یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. جب سے یہ سرکار آئی ہے بالکل انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں پہ اتنے زیادہ ظلم کیے، آواز کا گڑا کھول دو. لیکن اب بھی مسلمانوں کو احساس نہیں. دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو مجھے بتاؤ. یہ بندے واحد ہے جو یہ بولتا ہے. میرے بھائی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے. میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ. ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا. یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا. یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا. ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کی. آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار. بچانا تو چھوڑو، کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا. تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا. تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا. نہیں میرے بھائی، تاریخ میں اگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا. یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا. زبردست بات کہی. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے. 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے. بالکل یہ بل جو ہے کسی کے لیے فائدے مند نہیں ہے. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائے. اللہ سے ہم گر گڑا کر سر بدسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگے. اتحاد پیدا کریے. یہ قانون نہ جو بندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے. جب سے یہ سرکار آئی ہے بالکل ہندوستان کے مسلمانوں پہ اتنے زیادہ ظلم کیے. کے حق میں ہے.
किसी के हक में नहीं है। लेकिन अब भी मुसलमानों को एहसास नहीं। मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। ये बंदे वाहिद है जो ये बोलता है। हिफाजत करे अल्लाह, हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोके, और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इस दर्द को सुना। इस दर्द को तमाम मुसलमानों को महसूस करने की जरूरत है, इसलिए कि एक मस्जिद जो कि 6 दिसंबर की तारीख को जमींदोज कर दी गई थी, उस मस्जिद का दुख आज भी सीने में मौजूद है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो न जाने कितने मदारिस और कितनी खानकाहें और कितने मदरसे तोड़े जाएंगे। इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना ज्यादा लोगों को बेदार किया, उलमा किराम मस्जिदों में तकरीरें कर रहे हैं, उसके बावजूद अब तक सिर्फ 21 लाख लोगों ने जीमेल किया है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई बेखबर हैं और यही चुप रहना जालिमों को और ज्यादा ताकतवर बना देता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको मैं तरीका बता रहा हूं किस तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को आपको जीमेल करना है। आप इस क्लिप को देखिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्कैन QR कोड का ऑप्शन ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको ओपन लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको भाषा सिलेक्ट करना है। ये देखिए, इंग्लिश या फिर हिंदी। मैं इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको ओपन जीमेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखिए जीमेल का लोगो बन करके आ रहा है, इसके नीचे जस्ट वन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो ईमेल आपको भेजना है JPC को, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कंपोज हो जाएगा। अब आपको सीधे से यहाँ सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी जानिब से JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ईमेल भेज दिया गया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए, इसलिए कि 15 सितंबर तक लास्ट तारीख है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।